لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعدكم وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ان آیات مبارکہ سے پہلے ہم ان ابحاث کو پڑھ رہے تھے کہ جو بچے معصوم فوت ہو جائیں گے ان کا انجام یا معال کیا ہے. تو اس لیے اختلاف اس بات میں نہیں ہے. مومنوں کی اولاد جو ہے وہ تو والدین کے ساتھ ہوگی, اس میں کوئی شک ہی نہیں, کوئی اختلاف ہی نہیں, کیونکہ وہ فطرت میں پیدا ہوئے اور پھر مومن کے گھر میں پیدا ہوئے, بڑے ہوتے پھر بھی الحمدللہ مسلمان بنتے. اختلاف ہے مشرکین کی اولاد کے بارے میں, یہود و نصارہ کی اولاد کے بارے میں کہ جو بچے موت ہو گئے معصوم, ان کا کیا. ان کے بارے میں ایک قول سے یہ آیا تھا کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ جہنم, لیکن یہ قول ضعیف ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ نے کس بات کی سزا دی؟ اللہ کسی پہ ظلم تو کرتے نہیں, وہ تو ظلم سے پاک ہے. اور ایک قول یہ آیا تھا کہ وہ اعراف میں ہوں گے جنت اور جہنم کے درمیان, اور ایک قول یہ آیا تھا کہ ان کو ہی اللہ بعد میں جنت میں داخل کریں گے, لیکن وہ مسلمانوں کے خاطر بن گئے. اور ایک قول یہ آیا تھا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی ایسے مسائل میں خالص خاموش رہے. حضور نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بھئی اولاد کے بارے میں اور قدر تقدیر کے بارے میں کبھی بات نہ کیا کرو, یہ عقل سے حل نہیں ہوتا. تو جہاں ہماری عقل عاجز آ جائے پھر ہم کیوں ٹھوکریں کھائیں. اس لیے اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ تقدیر اور اولاد مشرکین کے بارے میں بحث ہی نہیں کیا کرو, یہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ جو کہیں. اب ان آیات میں اللہ یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھ لو میری قدرت کا کمال, کہ میں اگر دنیا میں بھی کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں تو میں ہلاک کر دیتا ہوں, کون مجھے روکنے والا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, جب ہم یہ ارادہ کر دیتے ہیں کہ بستی کو, یعنی بستی والوں کو مراد ہوتا ہے بستی والے, صرف بستی کو تو تباہ نہیں کیا جاتا. امرنا مترفیہ, اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ امرنا ہے یا آمرنا ہے یا امرنا ہے.
ایک قرات میں یہ ہے کہ امرنا مترفیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بڑے لوگوں کو حکم دیتے ہیں فسقوا کیا، پھر میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، وہ حدود سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنا عذاب نہ۔ اور ایک روایت کے تابع یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو امرنا، کسی علاقے میں حکومت دے دیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ واپس کو فجور کرتے ہیں، میرے حکم پہ نہیں چلتے، تو پھر میرا عذاب آ جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو آمنا بھی پڑھا ہے، لیکن یہ قرات جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اصل پہلی دو روایتیں جو ہے اسی پر علماء نے رکھا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا یا ہم نے ان کو کسی ملک پہ حاکم بنا دیا، فسقوا فیہا، انہوں نے اس میں تجاوز کیا حد سے، فحق علیہ القول، اب اللہ کا فیصلہ ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ پھر خود ہلاک ہونے کے مستحق۔ فدمرناها تدبیرا، پھر ہم نے ان کو مٹا دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ فرماتے ہیں کم اہلکنا، ہم نے کتنی بستیاں ہیں، کتنی قومیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس وقت تک کتنی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب اگر میرے مدنی کی تکذیب کریں گے تو ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين جلال قال اختلف القراء في قراءة قوله أمرنا، المشهور قراءة التخفيف، اس کی قراءت میں قراء کا اختلاف ہے، لیکن مشہور قراءت یہی ہے کہ امرنا تخفیف کے ساتھ ہے۔ واختلف المفسرون في معناها فقيل معناه أمرنا مترفيا ففسقوا فيها أمرا تدريجا، کہ جو تقدیر میں ان کے لیے حکم ہو چکا تھا ان کو حکم دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا تھا امر علیہم نہارا، کہ ان کو دن میں یا رات میں میرا حکم پہنچے، جیسے فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی برائی کا حکم نہیں فرماتے۔ قوله معناه انه سخرهم الى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب، کہ ان کے لیے فوائد جو تھے وہ آسان ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ وقیل معناه امرناهم بالطاعات فعلوا الفوائد فاستحقوا العقوبہ، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے ان کو اپنی فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے نعوذ باللہ بدل اطاعت کرنے کے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ عذاب کے حقدار ہو گئے۔ رواه ابن جرير عن ابن عباس قال ابن سعيد بن جبير ايضا، وقال ابن جرير مفسر ابن جرير فرماتے ہیں عدم ان يكون معناه جعلناهم امراء، فرماتے ہیں کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی بستی کا کسی شہر کا ان کو امیر بنایا۔ قلت انما يجير هذا على قراءة من قرأ امرنا مترفيا، قال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس قول امرنا مترفيا فسقوا فيها سلطنا اشرارا فاسقوا، کہ وہ لوگ جو تھے وہ حاکم بن گئے، نتیجہ نکلا نافرمانی کی۔ فإذا فعلوا ذلك علقهم الله بالعذاب، جب انہوں نے کیا تو پھر اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے ہلاک کر ڈالا۔
جیسے اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ، ہم نے ہر بستی میں یہ بڑے لوگ تھے نا، ان کو حکم دیا تھا لیکن وہ میری حکم کے بجائے گناہوں میں پڑ گئے۔ وَقَضَى قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مُجَاهِدٌ وَزُهْرِيٌّ بْنُ أَنَسٍ وقال لو في أن بعض الأذلان تهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول أكثرنا أذلنا أمرنا، مانا یہ ہے کہ ان کو ہم نے عدد بڑھا دیا، اولادیں بڑھ گئی، نسلیں بڑھ گئی، وہ بجائے فرما برداری کے نافرمانی میں مبتلا ہو گیا۔ وَقَضَى قَالَ إِكْرَمْتُ رَاسِمَ الزَّهَاقُ وَقَضَى وَأَنْ مَالِكَ الزُّهْرِيَّ مَرَّا مُتْرَفِيَّ أَكْثَرْ دَائِرٍ کی عدد بڑھ گیا۔ فقط استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح بن فاضل كانت لنا منعيم الأدبي مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيل قال خير مال امرئ له فرض المعمورة أو سكة معمورة۔ میں آدمی کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے جس کی نسل دیا کرتا، اور اسی طرح جو ہے سکت المعبور یعنی کھجوریں جو ہیں تعبیر والی یعنی بہت بس اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ قال الامام ابو عبید القادر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابی الغریب المعمورۃ رسیلۃ النسل، یعنی جس کی نسل زیادہ ہو، اور سکت طریقۃ المستفد من النقل، اور سکہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا راستہ جو جس پہ کوئی کھجور نہ ہو، صاف ہو۔ مطلب معبور تعبیر، معبور کہتے ہیں تعبیر سے کہ جیسے کھجوروں کو نل کا بور لے کے مادہ میں ڈالتے ہیں، وقال بعض میں جا آدم مناسباً کہ قولی معذورات غیر معذورات، وہ گناہوں میں پڑ گئے تو اس لیے ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا۔ اصل مسئلہ سمجھیں جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ اللہ تو برائی کا کسی کو حکم نہیں دیتا، اللہ تو ہمیشہ خیر کا حکم دیتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ خالق الخیر والشر اللہ کی ذات ہے، لیکن حکم ہمیشہ بھلائی کا ہے۔ تو یہاں کہتے فرمایا کہ ہم نے ہم کے بڑے لوگوں کو حکم دیا، اس لیے ایک تو جواب مفسر نے یہ دیا کہ حکم دینے کا معنی یہ ہے کہ ترتیب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا کرے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حکم دینے کا معنی نہیں ہے بلکہ ہم نے ان کو اقتدار دیا، اور جب وہ اقتدار پہ آئے تو انہوں نے فساد پھیلا دیا، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ يقول تعالى منزل كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتے ہیں کفار قریش کو کہ تم میرے نبی کی تکذیب کر رہے ہو، انجام کیا ہوگا؟ بأنه قد أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ان کی امت نے جب نافرمانی کی تکذیب کی تو ان کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ وَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْقُرُونَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ آدم و نوح علیہ السلام، آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 10 صدی کا فاصلہ ہے۔ كما قالوا الفاظ قال بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، سب اسلام پہ تھے۔ ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم فقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق فعقوبتكم أولى وأعلى۔ اللہ نے فرمایا کہ تکذیب کرنے والے خبردار، انہوں نے تو عام پیغمبروں کی تکذیب کی اور تم تو اس پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہو جو سب پیغمبروں کے سردار ہیں اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حرمت والے شان والے ہیں۔ ان کی تکذیب کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ پھر تمہارے لیے بھی عذاب جو ہے ہر حال میں لازم ہو جائے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، أي هو عالم جميع أعمالهم خيرا وشرا لا يخفى عليه منها خافية۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جاننے والے ہیں، وہ چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں ظاہر ہوں چھپے ہوئے ہوں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے کہ اللہ گناہوں سے بچائے۔ جب گناہ کا ارادہ کرو تو ایک بات سوچ لینا کہ کتنے گواہ تمہارے گناہوں پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو جس زمین پہ تم گناہ کرتے ہو قیامت پہ وہ زمین بھی گواہی ہوتی ہے۔ اور دوسرے گواہ کون ہے؟ کرامن کاتبین، جو اللہ نے فرشتے رکھے وہ بھی گواہ ہیں۔ اور ان کے علاوہ سب سے بڑی گواہی جو ہے اللہ کی ہے کہ اللہ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ چھپ کے گناہ کر لینا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو۔ اور پانچویں گواہی ہے کہ قیامت والے دن تمہارے ہاتھ پاؤں سب گواہی۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ حکم دیں گے کہ منہ پہ مہر لگا دو، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، فخذ بھی بولیں گے، ہر ان کو گواہی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ جعلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا يقبض على أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصده۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کے طالب ہیں ان کو دنیا مل جاتی ہے، بل انما يحصد من اراد الله ما يشاء فهذه مقيدة للذات وسواها من الآيات جیسے فرمایا أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد۔ یہاں تو قید ہے کہ جس کو آپ چاہیں، وہاں قید بھی نہیں ہے کہ جو چاہتے ہیں دنیا کی بھلائی ان کو ہم جلدی دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، یصلاها يدخلها تدخل من جميع جوانبه، ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یصلاها کا معنی کہ وہ داخل ہوں گے اور ہر طرف سے ان کو آگ ڈھانپ لے گی۔ مذموما فيها لقوله مذموما على سوء تصرفه وسنیه، اور مذموم ہو کر ملعون ہو کر جو انہوں نے برے عمل کیے تھے۔ اس اختار الفانی الباقی کہ انہوں نے دنیا فانی کی لذتوں کو باقی پہ ترجیح دی۔ مدحور مبعدا مقصیا حقیرا ذلیلا مہانا، بعید ہونے والے حقیر اور ذلیل اور اہانت کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ روى الإمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا ابن عيسى عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له فلا يجوز الله له۔ آپ نے فرمایا دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس دنیا کو وہی جمع کرتے ہیں جو عقل سے معلوم ہے، کیونکہ اصل تو اللہ کی بھلائی اور آخرت کمانی چاہیے نہ کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، اصل ہے کہ آپ کی نیکی کمائیں۔ اور میں من اراد الآخرہ، اور جن کو آخرت کا فکر ہے اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، اراد دار الآخرہ ما فیہا من النعیم والسرور، اور جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں، وسعی لہا سعیہا، اور محنت بھی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اعمال صالحہ کی محنت کی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن نہیں، قلب مومن، اس کا دل مومن ہو، مصدق بالثواب والجزاء، اس کا آخرت پر بھی ایمان ہو، انبیاء پر بھی ایمان ہو، ثواب و جزاء پر بھی ایمان ہو۔ یہ لوگ ہیں جن کی محنت جو ہے قبول ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا۔